اس لیے بیٹی کو زحمت بننے مت دیجیے. بیٹی آپ کو جنت میں لے جائے گی, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, آپ کے علاقے میں بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں. اچھا, بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتے. 3 حدیث پڑھ کے چلا جاتا ہوں, یہ بھی میرا میسج ہے, میں نے مضمون یہ حصہ لیا تاکہ آپ کو چاروں طرف سے میسج دے سکوں. آئیے 3 حدیث بڑی زبردست. اچھا بولیے, آپ میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی شادی ہو گئی؟ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے کن کن کی شادی ہوئی؟ ہاتھ اٹھائیے. اچھا, ادھر کے بوڑھے لوگ بھی شادی کرتے ہیں؟ اچھا, پہلے کیے ہیں. اچھا, حدیث سنتے جائیے. جن کی شادی ہوئی ہے, جن کے گھر میں بیٹی ہے, 3 حدیث سنا دیتا ہوں پھر ادھر آ جاتا ہوں. انشاءاللہ میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ یاد رکھیے گا, جلسہ ہر روز مل جائے گا لیکن مولوی تنویر آپ کو ہر روز نہیں ملے گا. سنتے جائیے, حدیث سنتے جائیے. اے لوگوں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ. کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگوں, اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی ہو, لوگوں اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی ہو, سعادت پور کے لوگوں اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہو, صحیح طریقے سے اگر تم بیٹی کو پال لو گے, اس کی پرورش کر لو گے, اس کی تربیت کر لو گے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ بندہ, وہ والدین میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلی آپس میں لگی ہوئی ہے, آپس میں ملی ہوئی ہے, آپس میں سٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اچھا, اور ایک مسئلہ, ایک سوال, کون کون چاہتے ہیں کہ آپ نبی کے ساتھ جنت کے اندر پرویش کریں؟ ہاتھ اٹھائیے. سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ نبی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ. نبی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا آپ نبی کے ساتھ جنت کے اندر پرویش کرنا چاہتے. آئیے حدیث سنتے جائیے, رحمت کی ہوا بھی چل رہی ہے الحمدللہ. حدیث سنتے جائیے. اے سعادت پور کے لوگوں, اگر تم نبی کے ساتھ جنت کے اندر پرویش کرنا چاہتے ہو, نبی کے ساتھ سرگ میں جانا چاہتے ہو, تو حدیث سنو. میں نے پہلی جو حدیث پڑھی وہ حدیث سے ہی مسلم کی ہے. اب جو حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ حدیث سنن ترمذی وہ دوسری حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی. حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ چلیے حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنت کہاتین واشار باصبعی. اس حدیث کا معنی یہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی ہو, کتنی بیٹی ہو؟ 2 بیٹی ہو, اور صحیح طریقے سے اگر باپ اپنے بیٹی کی پرورش کر لے, تربیت کر لے, جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر لے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ باپ دخلت انا وہو الجنت کہاتین, وہ باپ کل قیامت کے روز میرے ساتھ بالکل اس طرح جو انگلی ہے, اللہ کے نبی انگلی کس طرح سے فرماتے ہیں کہ جس طرح میری 2 انگلی ہے آپس میں سٹی ہوئی ہے کہ نہیں, چپکی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعادت پور کے لوگوں, اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہوگی, صحیح طریقے سے بیٹی کو پال لو گے, پرورش کر لو گے, تو کل قیامت کے روز اسی طرح نبی کے ساتھ سمٹ کر, اسی طرح نبی کے ساتھ چمٹ کر تم جنت کے اندر پرویش کر جاؤ گے. سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے؟ نبی کے ساتھ. اللہ اکبر. بیٹی کی وجہ سے آپ نبی کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے, بیٹی کی وجہ سے. اس لیے جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے نا, وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہمارے گھر میں بھی بیٹی پیدا فرما دے. اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ سعادت پور کے مسلمانوں کے گھر میں جس کے گھر میں بیٹی نہیں, تو سب کے گھر میں 11 بیٹی عطا فرما. اللہم آمین. ڈر گئے؟ ہاں, 11 بیٹی ہو گئی تو شادی کیسے دلانی ہے؟ کیونکہ بھک منگا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے لڑکا کا باپ, دے دو بیٹے کے نام پہ, دے دو. میرے پیارے ساتھیوں, بیٹی کے بارے میں 2 حدیث ہو گئی, اور ایک حدیث بیٹی کے تعلق سے سن لیجئے. اس حدیث میں 2-3 مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا اور پیغام دے کر جاؤں گا.
حدیث یاد رہے گی نا؟ حدیث سنتے جائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، بیٹی کے تعلق سے اس حدیث کو سنتے جائیے، پھر انشاءاللہ اس حدیث میں دو تین مسئلہ میں نکال کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہے۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ کن کی بیوی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یہ سب کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ سلمان خان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بتاؤ عائشہ کے شوہر کا نام یعنی نبی کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سب سے چھوٹی بیوی۔ کہتا مولوی صاحب پتہ نہیں ہے، فضلی کر رہا پتہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ سلمان خان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ چھٹ سے بول رہا ارے مولوی صاحب سلمان خان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جواب دے دیتا ہے، لیکن اگر پوچھوں کہ عائشہ کے ہسبینڈ شوہر نام کیا ہے نہیں پتا صاحب۔ عائشہ نبی کی بیوی ہے۔ حدیث کو ذرا سنیے، لمبی حدیث ہے، کچھ شارٹ کٹ میں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، گھر میں موجود بیوی گھر میں ہے، لیڈی عورتیں کہاں رہیں گی؟ گھر میں رہیں گی نا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ گھر میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بھیکارن، آپ لوگ جو بھیک مانگتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھیکاری۔ اور جو اپنے بچے کے نام پر بھیک مانگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بھیکاری نمبر 1، وہ بھیکاری نمبر 1 ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ گھر میں موجود، ایک بھیکارن اپنے دو چھوٹی چھوٹی بیٹی کے ساتھ، دو چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ نبی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے آتی۔ آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے اے عائشہ میرے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے، میرے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچی ہے، میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں، میری معصوم یہ دو بچی بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ اے عائشہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود ہو تو وہ ہمیں دیجئے، میں بھی کھاؤں گی اور میری دو بیٹی بھی کھائے گی۔ بھیک مانگنے والی بھیکارن آئی نبی کے گھر میں۔ حدیث کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیے، کنسنٹریٹ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے، نبی کا گھر ہے، ایک بھیکارن لیڈی دو چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے آئی، لیکن نبی کا گھر ہے، اس عورت کو دینے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچی کو کھانا کھلانے کے لیے نبی کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ حدیث کو ذرا سنیے، محبت، مال کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، دولت کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، بینک بیلنس کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، اے مسلمانوں تمہیں تو بس پیسہ چاہیے، تمہیں تو بس مال چاہیے، تمہیں تو بس پراپرٹی چاہیے، تمہیں تو بس بینک بیلنس چاہیے، اگر ضرورت پڑے گی تو تم چوری بھی کرو گے، ضرورت پڑے گی تو تم ڈاکہ بھی ڈالو گے، ضرورت پڑے گی تو تم بھائی کا بھی حق مار لو گے، مسجد کا بھی حق مار لو گے، مدرسے کا بھی حق مار لو گے، مولویوں کا بھی حق مار لو گے، یتیموں کا بھی حق مار لو گے، اگر ضرورت پڑے گی تو تم سود کا بھی پیسہ کھا جاؤ گے، اس لیے کہ ہمیں تو بس مال چاہیے، ہمیں تو بس دولت چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم جس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا گوارا سمجھتے ہیں، ہم جس کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینے کی تمنا رکھتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں اس نبی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ نبی کے گھر میں ایک بھکاری عورت دو چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ بھیک مانگنے کو آئی، لیکن نبی کے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حدیث کو ذرا سنیے، حدیث نبی کا گھر ہے۔ ایک سوال مجھے بتائیے، اگر میرے نبی، اے نبی آپ پر میری ماں باپ قربان، آپ پر میری جان بھی قربان، مجھے بتائیے کہ اگر میرے نبی چاہتے تو دنیا کے اندر سب سے رئیس، سب سے امیر بن سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے؟ بن سکتے تھے نا، پر میرے نبی نے دنیا کی دولت کو اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کو ذرا دیکھیے، مال کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں
کان کھول کر سن لو. مجھ سے پہلے مولانا صاحب بتا رہے تھے حالات کے بارے میں بتا دے رہا. کیا بتا رہا آپ کے حالات کے بارے میں؟ مجھے بتائیے کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے. امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لے کر آتے. حدیث بڑی لمبی ہے, بڑی حدیث لمبی ہے. حدیث کا راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ کیا آپ نے اس حدیث کا پیغام نہیں سنا کہ تم دنیا میں لات کیوں کھاتے ہو, دنیا میں جوتا کیوں کھاتے ہو؟ وہ حدیث چلے آئیے 1 منٹ میں لمبی حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا تھا 1400 سال پہلے, یوشک الامم ان تدارکم کما تدارک القتیل قصاتیا فقال قائل ومن قلتنا نجومد یا رسول اللہ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم ما حد منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. بڑی لمبی حدیث ہے, 4-5 سیکنڈ میں آپ کے سامنے سنا دی. کیوں اتنی جلد بازی میں حدیث پڑھی؟ کیونکہ آپ کو بتانا کچھ اور ہے. نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا لوگوں نہ گھر کے رہو گے نہ گھر کا رہو گے. کس کی علامت ہے؟ نہ گھر کا رہنا نہ گھاٹ کا رہنا. یہ دھوبی کے کتے کا حال ہے میرے بھائیوں. دھوبی کا جو کتا ہوتا ہے نہ وہ گھر بات کرنے سے منع کیجیے. اب بھائی وہ سو رہا ہے تو پریشان کیوں کر رہا ہے اس کو؟ اب کان میں انگلی ڈال رہا ہے, منع کیجیے اس کو. تو جو بول رہا تھا نبی نے بیان فرمایا تھا جب مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے, دنیا کے محبت میں پڑ جاؤ گے تو تمہارا حال دھوبی کے کتا جیسا ہو جائے گا. نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک تو مسلمان بن کر دنیا میں بھی جوتا کھاؤ گے اور آخرت میں تم دنیا میں مسلمان نہ تھا اس لیے جوتا کھاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال کی محبت اپنے اندر سے نکالو, دنیا کی محبت اپنے اندر سے نکالو. حدیث پر ذرا غور کیجیے. اس حدیث جو حدیث بیان کر رہا تھا, بیکاران آتی ہے, حضرت عائشہ پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے, اس کے باوجود بھی نبی کے گھر میں اس لیڈی کو کھلانے کے لیے, اس بیکارن مہیلا کو, عورت کو, اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچی کو کھلانے کے لیے نبی کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں. اس کے بعد نبی کے گھر میں بس 3 کھجور موجود ہے. کھجور سمجھتے ہیں نا, کھجور, بس 3 کھجور. نبی کا گھر ہے اور گھر میں صرف 3 کھجور بچی ہوئی ہے. 3 کھجور کے علاوہ نبی کے گھر میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھجور اٹھاتی ہے, اٹھانے کے بعد اس لیڈی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے, اس بھکارن کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہن رکھ لو, یہ نبی کا گھر ہے لیکن نبی کے گھر میں اللہ کی قسم 3 کھجور کے سوا کھانے کو اور کچھ نہیں. وہ 3 کھجور لیتی ہے, ایک کھجور ایک بیٹی کو دیتی ہے, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دیتی ہے, ایک کھجور اپنے پاس رکھ لیتی ہے. وہ بھکارن عورت, وہ بھکارن لیڈی اس کھجور کو اپنے منہ میں لگاتی ہے, لیکن وہ بچی کئی دنوں سے بھوکی تھی. جلد بازی میں فٹافٹ وہ ایک کھجور کھا لیتی ہے. کھا لینے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے امی جان ابھی بھی بھوک باقی ہے, امی جان ابھی بھی بھوک باقی ہے, ابھی بھی پیٹ بھرا نہیں. امی جان آپ کے ہاتھ میں جو کھجور ہے وہ کھجور بھی ہمیں چاہیے. اب ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے, خود بھوکا رہ جاتی ہے اور وہ کھجور کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے, تقسیم کرتی ہے, بھاگ کرتی ہے, اور بھاگ کرنے کے بعد ڈیوائیڈ حصہ کرنے کے بعد بٹوارا کرنے کے بعد ایک حصہ ایک بیٹی کو دیتی ہے, دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیتی ہے اور وہاں سے چل دیتی ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. گھر میں تشریف لانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا واقعہ نبی کے سامنے بیان کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی آج ہمارے گھر کے اندر ایک بھکارن, ایک عورت 2 بچی کے ساتھ میرے گھر کے اندر آئی تھی. اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر
ایسا ایسا ہوا، پورا واقعہ، پوری کہانی، پوری داستاں اس حضرت عائشہ نے نبی کو سنا دی۔ اب سنیے اے سعادت پور کے لوگوں، نبی نے کیا بیان فرمایا، اس حدیث کو سنیے۔ حدیث کا الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے، اے عائشہ، نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے واقعہ سن کر، اے عائشہ۔ پھر نبی نے عائشہ کے مادھیم سے، عائشہ کے ذریعے سے، اما عائشہ کے ذریعے سے تمام کی تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا۔ نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، اے عائشہ سنو، اے سعادت پور کے مسلمانوں سنو، اے مدنہ پور کے، اے خرگپور کے، ویسٹ بنگال کے مسلمانوں سنو۔ نبی فرماتے ہیں، اے میری بی بی عائشہ، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے گھر میں بیٹی پیدا کرے، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بیٹیاں دے کر آزمائے، اس کا امتحان لے، اس کا پریکشا کرے، اس کی آزمائش کرے، تو یہ ایسا حدیث کا الفاظ ہے، کن لہو سترا من النار، ایسا کل قیامت کے روز اس کی بیٹی اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے عذاب سے آڑ بن جائے گی۔ زور سے پڑھیے سبحان اللہ۔ حدیث کا ارتھ، حدیث کا معنی، حدیث کی میننگ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹی رہے گی تو آپ جنت کے اندر جائیں گے، آپ کی بیٹی آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ یہ آج کا میرا ایک پیغام ہے میرے بھائی، آپ کی بیٹی آپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اب ایسا نہ ہو، یہ جو مسجد ہے نا، اب کل سے ایک آدمی تھا آپ کے سعادت پور میں، بڑا نمازی تھا، بڑا نمازی تھا، وہ مسجد میں ہر روز نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اب کل جلسہ ہوا، جلسہ ختم ہونے کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اب حفظور بھائی اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ارے صاحب آپ تو بڑے نمازی تھے، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، کیا